نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ اللہ نے آپ کو کمال کے اخلاق دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی جی آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، آپ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بد اخلاقی سے آپ پیش نہیں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، نہ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا آدمی کوئی نہیں، آپ سب سے بڑے انسان اور سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ ایک آدمی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور آ کے اس نے آپ کی یوں چادر تھی اوپر، اس نے چادر کے دونوں کناروں سے پکڑ کر یوں زور سے کھینچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ گئے گردن مبارک پہ، اور خوبصورت گردن پہ نشان پڑ جایا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا آپ مجھے بھی اس میں سے دیں، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو بھیجا بھی جاؤ جا کے اس کو اتنا اتنا مال دے دو، وہ گیا اور اتنا اتنا مال دے دیا۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرضہ لیا، قرض پہ کچھ لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں سے نہیں بلکہ غیروں سے لیتے تھے چیز، قرض جو لیتے تھے وہ دوسروں سے لیتے تھے، اپنے صحابہ سے نہیں لیا کرتے تھے۔ تو جو اس کے ساتھ وعدے کا وقت تھا وہ ابھی تک آیا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گیا، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنانا شروع کی کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ کی عادت ہے ٹال مٹول کرنے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سنتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، عرض کیا یا دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عمر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر سے جاؤ جا کر اس کا حق ادا کرو اور اتنا اتنا اس کو زیادہ دے دو جو اس کو پریشانی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گیا اور اس کو جا کے پکڑا اور فرمایا آ جاؤ بھائی اپنا حق لے لو۔ اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آپ کا جو حق دینا وہ بھی دے دوں اور اتنا اتنا جو ہے مزید زیادہ دوں۔ تو اس نے کہا عمر کیا تم مجھے پہچانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں بہت بڑا عالم ہوں یہود کا۔ بات یہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عادتیں صفات میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی، اور وہ ان میں سے 2 پوری ہو چکی، ایک باقی تھی، وہ یہ تھی تیسری کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ پیش آتا چلا جائے گا وہ ایسے ہی آگے سے نرمی کرتے جائیں گے، بردباری سے کام لیتے جائیں گے۔ تو میں تو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور اے عمر اب بجائے قرض دینے کے مجھے ان کے قدموں میں لے چلو۔ وہ آیا اور آ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وانا خیرکم لاہلی، اے میری امت سنو میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہوں۔ وہ ہے کامل مسلمان۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زبان سے چونکہ زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی اس لیے زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا۔ تو تکلیف، ایک عورت آئی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو دن بھر روزہ رکھتی ہے رات بھر تہجد پڑھتی ہے لیکن پڑوسیوں سے جھگڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ وہ جہنمی ہے۔ صرف تہجد پڑھنا یہ کوئی کمال درجے کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ ہے کمال درجے کی بات، ورنہ تہجد گزار کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو بھی جہنم دیکھنا پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے، میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ کے نام نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس اور فقیر وہ ہے
جو قیامت والے دن اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جائے تو پہاڑ دب جائے، لیکن لوگوں کے اتنے حق مارے ہوں گے، کسی کو برا بھلا